آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ایک ایسی دلچسپ مشکل کا جائزہ لے رہے ہیں جس کی شاید عام طور پر امید نہیں کی جاتی، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یہ سکھانا کہ کسی مذاق یا لطیفے کا ترجمہ اس کی اصل ہنسی یا پنچ لائن کو برباد کیے بنا کیسے کیا جائے۔ مذاق سمجھنا انسانی ذہن کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے، لیکن مشینز کے لیے، جیسا کہ ہم دیکھیں گے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ سوال کی گہرائی میں چلتے ہیں، کیونکہ جہاں ایک طرف اے آئی مشکل ترین میڈیکل ایگزامز آسانی سے پاس کر لیتی ہے، وہیں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انگلش سے تھائی زبان میں ایک عام سے لفظی مذاق یا پن کا ترجمہ کرنا اس کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ آخر ان بے حد عقل مند مشینز کو ہنسی کیوں نہیں آتی؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کلیننگ مررز والے اس لطیفے کو ہی لے لیجئے۔ ہوتا یہ ہے کہ اے آئی الفاظ کا بالکل لفظی ترجمہ کر دیتی ہے، لیکن اس ڈبل میننگ کو پوری طرح مٹا دیتی ہے جس میں شیشے میں خود کو دیکھنا اور اپنے کریئر میں آگے بڑھنا دونوں شامل تھے، اور اس طرح ایک مزیدار لطیفہ ایک عجیب اور بے ذوق سے بیان میں بدل کر رہ جاتا ہے۔ تو آخر اے آئی لطیفوں کا بیڑا غرق کیوں کرتی ہے؟ آئیے اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں۔ اس بات کو پرکھنے کے لیے رتسومیکان یونیورسٹی کے ریسرچرز نے 850 انگلش لطیفوں کا ایک مکمل ڈیٹا سیٹ تیار کیا۔ انہوں نے پرانی گوگل ٹرانسلیٹ ٹیکنالوجی، جسے نیورل مشین ٹرانسلیشن کہا جاتا ہے، اس کا سیدھا مقابلہ ایک جدید لارج لینگویج ماڈل کے ساتھ کروایا۔ اور یہی نہیں، اے آئی کو مذاق کی اہمیت سمجھانے کے لیے مختلف پرومپٹنگ اسٹریٹجیز کا بھی استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد نیٹو تھائی اینوٹیٹرز نے اے آئی کے نتائج کو 4 حصوں میں پرکھا۔ جے یعنی لطیفہ سمجھ آ گیا، این یعنی یہ مذاق بالکل نہیں لگا، ایکس یعنی کچھ پلے ہی نہیں پڑا، اور ایکس جے جس کا مطلب ہے کہ یہ تو سمجھ آ گیا کہ یہ مذاق ہے، پر اس کا مطلب اور ہانسی دونوں ہی غائب تھے۔ بنیادی مقصد صرف یہ دیکھنا تھا کہ ترجمے کے اس سفر میں کیا مذاق زندہ بچا۔ اور یہاں پر نتائج میں ایک بالکل حیران کن موڑ آتا ہے۔ ہم عام طور پر یہی فرض کرتے ہیں کہ سب سے نئے اور جدید لینگویج ماڈلز اس مقابلے کو آسانی سے جیت لیں گے، لیکن ڈیٹا نے ایک بہت ہی عجیب حقیقت کھولی۔ ایک سٹینڈرڈ لارج لینگویج ماڈل نے دراصل مذاق کو برقرار رکھنے کی شرح میں 9.06 پرسنٹیج پوائنٹس کی کمی کر دی، یعنی نیا ماڈل پرانے نیورل مشین ٹرانسلیشن ماڈل سے بھی پیچھے رہ گیا۔ ان گہرے نیلے رنگ کے حصوں کو دیکھ کر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ یہ دکھا رہے ہیں کہ کتنے ہی لطیفے جو پرانے سسٹم میں کسی حد تک مزاحیہ تھے، انہیں اس نئے اور چمکدار اے آئی نے پوری طرح غلط سمجھ کر نان جوکس یعنی غیر مزاحیہ قرار دے دیا۔ اے آئی نے کامیڈی کو بالکل ہی ختم کر دیا۔ مثال کے طور پر اس امبریلا والے لطیفے کو دیکھیں۔ پرانے ماڈل نے لفظی کھیل کو برقرار رکھنے کے لیے ترجمے میں انگلش لفظ کو ویسا ہی چھوڑ دیا، لیکن سٹینڈرڈ جی پی ٹی نے کیا کیا؟ اس نے بالکل سیدھا ترجمہ کر کے ایک ٹوٹے ہوئے چھاتے کی کہانی سنا دی جس سے ہوا نے خراب کر دیا ہو۔ لطیفے کا جو مرکزی حصہ تھا وہ پوری طرح کھو گیا۔ اب ان ختم ہوتے ہوئے لطیفوں کو بچانے کے لیے ریسرچرز نے ایک نیا حل متعارف کروایا، یعنی لطیفے کی وضاحت کرنا۔ انہوں نے جی پی ٹی ایکس کے نام سے ایک نیا طریقہ استعمال کیا اور اے آئی کو بالکل صاف ہدایت دی کہ ترجمے کے بعد بریکٹس میں مذاق کی وضاحت بھی کی جائے۔ اب دیکھیں، عام طور پر انسانوں کے درمیان اگر لطیفہ ایکسپلین کرنا پڑ جائے تو اس کی ہنسی بالکل مر جاتی ہے، رائٹ؟ لیکن حیرت انگیز طور پر اے آئی ٹرانسلیشن میں یہی ایکسپلینیشن مذاق کو بچا لیتی ہے۔ اس وضاحت والے ماڈل نے واقعی کمال کر دیا۔ مذاق کو برقرار رکھنے کی شرح تقریباً 63% تک پہنچ گئی، اور سب سے بڑی بات، ان نتائج میں نمایاں کمی آئی جہاں مذاق کو بالکل غلط سمجھ کر بے معنی یا جبرش بنا دیا جاتا تھا۔ تو آئیے ان مختلف اے آئی طریقوں کا آپس میں مقابلہ دیکھتے ہیں کہ آخر کون سا لطیفہ بچا اور کون سا نہیں۔ مذاق بھی تو مختلف قسم کا ہوتا ہے نا، اور یہ تفصیلی تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ سٹینڈرڈ اے آئی ورڈ پلے یعنی لفظی کھیل اور ایڈیمز یعنی محاورات کے آگے بالکل ڈھیر ہو جاتی ہے، لیکن جی پی ٹی ایکس ماڈل ان خاص کیٹیگریز میں بہت زبردست کارکردگی دکھاتا ہے اور انہیں بچانے میں کافی حد تک کامیاب رہتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو آئرنی یعنی طنز اور ڈارک ہیومر تو فطرتی طور پر دوسری ثقافتوں میں مناسب حد تک آسانی سے ترجمہ ہو جاتے ہیں، لیکن محاورہ اور لفظی کھیل کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اے آئی صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ انسانی ثقافتی پس منظر کو سمجھے اور اس کی وضاحت بھی کرے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے آئی کامیڈی کا مستقبل آخر ہے کیا؟ یہ ساری تحقیق صرف مشینز کو مزاحیہ بنانے کے بارے میں نہیں ہے، یہ دراصل اس بات کا ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ اے آئی سیاق و سباق اور انسانی پیچیدگیوں کو کتنی حد تک سمجھتی ہے۔ اور یہاں سے ایک انتہائی اہم سوال جنم لیتا ہے،
जब ये लैंग्वेज मॉडल्स आलमी मालूमात का बुनियादी जरिया बन रहे हैं तो ऐसी और कितनी बारीक इंसानी पेचीदगियां और गहरे मानी हैं जो चुपचाप इन एल्गोरिदम्स के अंधेरे में हमेशा के लिए खो रहे हैं। ये वाकई हम सब के लिए सोचने की बात है।